ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید۔ حالات اس قدر دھندلا چکے ہیں کہ جو باخبر ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں، اور جو بے خبر ہیں ان کا سوال بھی یہی ہے کہ آخر 26 نومبر کی رات اصل میں ہوا کیا تھا۔ 26 نومبر کو ڈی چوک کی روشنی بند کر دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس روشنی کے ساتھ درست خبر بھی کہیں اسی گھوپ اندھیرے میں کھو گئی ہے۔ اب ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس کی کہانی ہر کوئی اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے، ہر ایک اپنی طرف کا سچ پورے اعتماد سے پیش کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی ضد لگا رہا ہے کہ اس کے دعوے کو سچا اور کھرا بنا کر پیش کیا جائے۔ اسلام آباد لانگ مارچ اور ڈی چوک آپریشن، ایک ہی واقعے کی اتنی مختلف اور متضاد کہانیاں سامنے آئی ہیں کہ سچ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کس کی باتوں کو سچ مانے اور کن کو جھٹلائے، یہ ناممکنات میں سے ایک بنتا جا رہا ہے۔ اس واقعے، سانحے یا احتجاج کو دم توڑے 5 دن بیت چکے ہیں، لیکن ملک کی سیاست، معیشت، خبر سب اسی واقعے کے گرد گھوم رہی ہے۔ آج حکومت کی جانب سے وزارت داخلہ نے پریس ریلیز اور بعد میں وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی۔ دونوں کے مواد اور کلمات ایک جیسے تھے۔ حکومت کا بیانیہ آج بھی وہی ہے جو 5 دن قبل تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک حد سے زیادہ سختی نہیں کی گئی۔ البتہ حکومت نے آج ملکی میڈیا کے ساتھ انٹرنیشنل کو بھی میڈیا کو جھٹلا دیا اور بتایا کہ دونوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تحریک انصاف کے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج کی پریس ریلیز اور پریس کانفرنس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ 9 مئی کے بعد سے لاپتہ مراد سعید کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ حکومت کے مطابق مراد سعید نہ صرف 26 نومبر کو اسلام آباد کے احتجاج میں موجود تھے، بلکہ اپنے ساتھ لائے شر پسندوں کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف حملے بھی کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ریاست کو معلوم ہے کہ مراد سعید اب بھی وزیر اعلیٰ کے پی ہاؤس پشاور میں ہیں اور حکومت نہیں چاہتی کہ وہ ان کی گرفتاری کے لیے وہاں پر چھاپہ ماریں۔ حکومت کے اس دعوے پر سنگین سوالیہ نشان ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلو مان لیا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد سے مانسہرہ تک محفوظ راستہ دینے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایسا شخص جس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے گزشتہ 1.5-2 برسوں سے ملک کے چپے چپے میں تلاش کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد کے احتجاج میں موجود ہو اور پھر بھی قانون کی گرفت سے آزاد ہو؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا حکومت کا بس بھی نہتے کارکنوں پر چلتا ہے؟ کیا حکومت کی ہر لاٹھی صرف کارکنوں پر برسانے کے لیے تیار کی گئی ہے؟ یہاں سوال تو تحریک انصاف سے بھی ہے کہ وہ سیاست کو سیاست سمجھنے کے بجائے جنگ کا درجہ دینے پر بضد کیوں ہے؟ سیاسی تحریک کو جہاد ڈکلیئر کرنے کے بعد اب ناحق خون پر ماتم کنا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہر بار کارکنوں کو بے آسرا چھوڑ کر قیادت پتلی گلی سے فرار ہونے میں عافیت جانتی ہے؟ آج کے ڈائلاگ میں انہی سوالوں کے جوابات کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ مروت صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ سوچ رہی ہے کہ اسلام آباد آئے گی، کیونکہ کل سے کچھ افواہیں ہیں۔ ویسے تو کچھ شیخ فقاز صاحب نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن علی امین صاحب تو اعلان بھی کر چکے ہیں کہ دھرنا احتجاج ہمارا ختم نہیں ہوا اور ہم پوری طاقت سے واپس آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، گرچہ پارٹی کے اندر بالخصوص ورکر جو ہیں وہ شدت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سانحہ ڈی چوک کے بعد جو ہے اس طریقے سے ہم اپنے جو وینٹیلیٹ کر سکتے ہیں اپنے غصے کو، کہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ احتجاج سے دیں اور دوبارہ جو ہے اسلام آباد جا کر دیں۔ لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ فی الوقت پارٹی کے اندر سینئر لیول پہ اس کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ دسمبر کے مہینے میں اس طرح کا احتجاج ممکن ہوگا۔ البتہ یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اب بے بنیاد کیسز رجسٹر کیے ہیں، مارا بھی ہمیں، دہشت گردی کی انہوں نے ملزم ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر ان چیزوں پہ جو ہے وہ ریزنٹمنٹ آتی ہے یا غصہ یا اشتعال بنتا ہے تو شاید اگلے سال جنوری میں کہیں جا کے اس کے لیے ٹیمپو بنے گا احتجاج کے لیے۔ یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، مطلب اگلے سال، خیر ویسے تو 1 ماہ ہی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی گمشدگی کی افواہیں ہیں، جبکہ حکومتی اور جیل ذرائع بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، جیل کے اندر موجود ہیں اور تندرست بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ افواہیں ہیں، اور آج بھی ہمیں اپنے ذرائع سے یہ کنفرم ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی ہیں، اور ایسے افواہوں سے ورکرز میں بڑی یہ جان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تازہ سانحہ ڈی چوک ہوا ہے، اب پھر خان کی گمشدگی یا پھر ان کے جان کے حوالے سے اندیشوں کو
बढ़ावा देना मुल्क में और फिर बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में जो है बड़ी ही एक अजीब व गरीब सी कैफियत को जन्म देता है। ऐसे अफवाहों से मेरा ख्याल है परहेज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। एहतजाज की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहराया जा रहा है, ना सिर्फ पीटीआई के अंदर से बल्कि हुकूमती रहनुमा भी बार बार सारा टारगेट उन्हीं की तरफ किए रखे हैं। बल्कि अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई को बचाना है तो बीबी को सियासत से दूर रखना है। मैं तो खुद ज़ाती तौर पे बीबी साहिबा की सियासत के हक में नहीं रहा हूँ, और मैंने तो इब्तिदा में भी कहा था कि खान साहब और पार्टी और हम सब जो हैं पार्टी के अंदर किसी मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन ये एहतजाज की नाकामी या कामयाबी, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि एहतजाज नाकाम हुआ, और हमारी किस्मत में था कि इनके हाथों हमने मरना था। लेकिन जिन्होंने हमें मारा है और क्यों मारा है, कोई अक्ली, मंतकी, कानूनी, अखलाकी दलील ही नहीं है। बस ये अब भी चौंकना है और नाम मारते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि हमारा एहतजाज नाकाम हुआ, शायद एहतजाज से इतने असरात मुरतब न होते जितना खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के और ज़ुल्म और जबर और चंगेजियत करके इन्होंने उन फासलों को जन्म दिया जिनको ब्रिज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ठीक। सर, मुराद सईद एहतजाज में शामिल थे या नहीं? क्योंकि वज़ीर दाखिला की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो ऐसे लोग जो मुजाहरे को पुरतशद्दुद बना रहे थे वो मुराद सईद की निगरानी में काम कर रहे थे, और खुद मुराद सईद भी वहीं थे। बस मुराद सईद जो हैं वो तो 2 सालों से ये दूरबीने और खुर्दबीने लेके उनके पीछे हैं, और मुराद सईद डरने में भी आ गया। इतना ही मुराद सईद की शमूलियत की बात में सच्चाई है जितने 1500 अफगानियों की शमूलियत की सच्चाई है। तो लिहाजा मुराद सईद क्या कमी थी? मतलब है कि मुराद सईद को इन्होंने बेसिकली तख्ते मश्क बनाया हुआ है, इनके खिलाफ केसेस और बनाने हैं और डराना है। और ये जो केसेस इन्होंने बनाए हैं और साथ में जो रोजाना धमकियां दे रहे हैं, पहले इन्होंने हमें मारा, बेगुनाह मारा, अनप्रोवोक्ड मारा, उल्टा जिले शाह की तरह केसेस भी हम पे दर्ज किए, और फिर हमें अब इल्जाम भी ठहरा रहे हैं। और इसके पीछे मुहर्रिक एक है कि आइंदा के लिए कोई जुर्रत न करे, डराना और धमकाना है। तो लिहाजा खामख्याली है, आपने हमारे खून से आत रंग लिए हैं। अब इससे ज्यादा हमारा डर खौफ खत्म हो चुका है। ये केसेस से, जेलों से 100 बनाए या 1000 बनाए, और वैसे ही सारे बोगस केसेस 2 सालों से बनाते आ रहे हैं। अशराफ के सामने, पूरी कौम के सामने, कोई एक केस में किसी को सजा नहीं हुई, बस नाजायज इस्तेमाल है इख्तियारात का। बिल्कुल सही। सर, फैसल वाडा साहब फरमाते हैं कि अगर दोबारा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आती है तो ये तो इनका फाइनल राउंड होगा, और दूसरा ये कि गंडापुर साहब तो अभी गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन बुशरा बीबी अंडरस्टैंडिंग से हटी तो दोबारा गिरफ्तार होंगी। अच्छा, ये फरमाया है फैसल वाडा साहब ने जी। तो ये तो स्पेकुलेशंस हैं, और ये कोई नजूमी ऐसी बातें कर सकता है, यानी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा। और ये भी तय हुआ है कि आप लोग बाकी ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाएंगे और कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी इरादा रखते हैं, ताकि अब एक ग्रैंड अलायंस बना के एहतजाज किया जाए, कोई स्ट्रैटेजी अमल में लाई जाए। मेरा ख्याल नहीं है, मेरी जाती राय है। हो सकता है जुमात के दोस्त इससे जो हैं पीटीआई के लोग इससे इत्तेफाक न करें, लेकिन अपोजिशन में कोई पार्टी रही नहीं है, एक पीटीआई है और एक अकलौते अचकज़ई साहब है, और बाकी पार्टियां जो हैं वो तो इनकी हमरकाब हैं। तो सर, जेयूआई से तो आप लोगों के बड़े शीरो शक्कर वाली मुलाकातें भी तो रही हैं ना? जिनकी मुलाकातें थी उनकी उम्मीदें थी, मेरी तो जाती उस वक्त भी नहीं थी। और जेयूआई जो है वो अपोजिशन में बैठने की आदी नहीं है, तो लिहाजा उनका हमारे साथ चलना मुझे तो नामुमकिन लगता है। गौर साहब और असद कैसर साहब जो हैं बड़े पुरुमीद रहे हैं। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, अगर गवर्नर राज हुकूमत लगाती है तो फिर पीटीआई का लाइमल क्या होगा? गवर्नर राज कानूनन नहीं लग सकता है। गवर्नर राज के लिए जरूरी है कि जिस सूबे में गवर्नर राज लगाया जाता है उस सूबे की 2/3 असेंबली की अक्सरियत इसको एंडोर्स करे।
تو ہماری تو 2/3 سے زیادہ اکثریت کے پی میں ہماری ہے، یہ ناممکن ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو کوئی راستہ آگے نظر آتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ پائیں اس واقعے کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو آزادی تھی یا رہائی، وہ پارٹی کی قیادت بالخصوص علی امین خان کی کاوشوں سے بڑی ہی نزدیک آئی ہوئی تھی ڈی چوک کے ثانیہ سے قبل۔ میرا خیال ہے کہ 15-20 دنوں میں خان صاحب کی رہائی متوقع تھی۔ اور بشرا بی بی کے اب ایک غلط فیصلے نے پیچھے کر دیے وہ 20 دن۔ میں اس کو بشرا بی بی کا غلط فیصلہ نہیں قرار دوں گا۔ کوئی ہم نے اڑبونگ مچایا، کوئی ہم نے گراؤ جلاؤ کیا ہو، کوئی لوٹ مار کی ہو، اتنے بینکس ہیں، اتنے کمرشل بلڈنگز ہیں بلو ایریا میں، ڈی چوک کے آس پاس سارے بینکس ہیں، کوئی ایک شکایت آئی ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اور کہیں پر جو ہیں کسی نے پتہ توڑا ہو۔ انہوں نے الزام لگائے کہ جی رینجر کے جوان شہید کیے اور ایک کانسٹیبل شہید کیا۔ اب آپ کے سامنے ایویڈنس آئی ہے کہ وہ دونوں واقعات جو ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹ تھے اور خود انہی کے ہاتھوں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کیا تھا؟ اور آگے سے اب جو پرچے کر رہے ہیں، دیکھیے عالم یہ ہے کہ پہلے تو عدلیہ، الیکشن کمیشن اور پولیس بیوروکریسی انہوں نے سرنگو کیا۔ اب تو ڈاکٹر یعنی طب جیسا پیشہ ہے، ڈاکٹروں سے جیلی 324 یا انجری کے میڈیکو لیگل بنا رہے ہیں تاکہ ہم ہمارے خلاف جیلی پرچے کر کے اس میں استعمال کریں۔ میں خود ایک پرچے میں ملزم نامزد ہوا ہوں، اور جب میں نے FIR پڑھی تو پتہ چلا کہ اس میں جو ہیں 5 سپاہی 2 تانے داروں کو گولیاں لگی ہے۔ اب یہ آپ کے وساطت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج تک کسی نے کہا ہے کہ کسی تانے دار کو، سیکریٹریٹ تانے کے تانے دار کو یا سپاہیوں کو گولیاں لگی ہے، لیکن FIR میں ذکر وہ کیا ہے۔ اسی طرح کوئی سال تھانے میں پتہ چلا ہے کہ FIR اس میں بھی میرا نام ہے۔ اب ہم نے دہشت گردی کی ہے، جبکہ میں وہاں پہ کھڑا تھا اور ڈی چوک سے لوگوں کو جانے سے منع کر رہا تھا کیونکہ قیادت نے یہ فرائض تفویض کیے تھے، اور آگے سے یہ کہتے ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور سپاہی اور تھانے دار زخمی بھی ہو گئے، اور یہ جیلی میڈیکو لیگل رپورٹ کون تیار کریں گے؟ یہی پولی کلینک اور پمس کے ڈاکٹر، اور پھر آگے سے کہتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اور کوئی ایسا پیشہ مروت صاحب، آپ ذاتی طور پہ کس چیز کے حامی تھے کہ سنجانی میں رک جانا چاہیے تھا، یا آپ بھی اسی فیصلے میں شامل تھے کہ ڈی چوک جانا چاہیے تھا؟ نہیں، میں تو بالکل اس حق میں تھا کہ سنجانی میں رک جانا چاہیے تھا۔ قیادت کو جو ہے بڑے ہی سوچ سے، فکر سے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے قطع نظر اس کے بڑی غلطی، سنگین غلطی، جرم حکومت اور ریاست کا ہے کہ انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی، لیکن سنجانی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف انہوں نے سامنے رکھا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے JUI کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا۔ کامران صاحب، مولانا صاحب بار بار حکومت کو گھر جانے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں، چھوڑنے کا مطالبہ بھی حکومت کو کر رہے ہیں، لیکن خود کوئی موومنٹ نہیں چلا رہے۔ قانون سازیوں پر آپ لوگوں کے کچھ تحفظات تھے، مطالبات تھے، وہ تو منوا لیے، لیکن اگر مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ حکومت جعلی ہے تو پھر کوئی ایسی تحریک کیوں نہیں شروع کرتے اس کے خلاف؟ دیکھیے، تحریک سے مراد اگر آپ کی سڑکوں پہ ہونا ہے تو وہ ہماری اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے، ہم کسی اور جماعت کے ہاتھوں جو ہے استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے طور پہ ہماری اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور فی الوقت سڑکوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ وہ کہ مولانا خیبر پختونخوا میں ایک امن مارچ چند دن میں شاید شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی بھی مولانا سندھ کے دورے پہ تھے، اور پھر ہم جو بھی کام کریں وہ اچانک اور فوری طور پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کے لیے پلان کرتے ہیں۔ تو اس بات کو وہ کہ سڑکوں پہ آنا، اس کو ابھی تک فی الحال جو ہے نا وہ ہمارے اس میں پروگرام کا امیجیٹ کوئی پروگرام کا حصہ نہیں ہے، مگر اب جہاں تک تحریک کی بات ہے ہم اپنے طور پہ جلسے کر رہے ہیں، اپنے طور پہ اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں، جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ PTI نے اپنا احتجاج ناکام ہونے پر اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے ایک لائے عمل ترتیب دیا جائے گا، ہو سکتا ہے آل پارٹیز کانفرنس ہی بلا لے۔ کوئی رابطہ کیا ہے PTI نے، اور اگر کرتی ہے تو پھر JUI کا موقف کیا ہوگا؟
وہ دوست بڑی دیر کر دیتے ہیں، عادتاً شاید دیر کرتے ہیں، ہمیشہ جس طرح سے منیر نیازی دیر کر دیا کرتے تھے. اور ویسے جب کام کی بات ہوتی ہے تو وہ کام کی باتیں جو ہے نا وہ ان کو وہ اکیلے کرنی ہوتی ہیں. تو جب رابطہ کریں گے یقیناً ان کو جواب دیں گے. ابھی تک تو وہ پارلیمان کے دونوں حصوں میں جو ہے نا وہ متحدہ اپوزیشن کی تشکیل نہیں کر پائے. لیڈرشپ ان کے پاس ہے مگر ان کی لیڈرشپ جو ہے یہ کام نہیں کر پائی کہ باقی جو جتنی اپوزیشن ہے وہ اس کو ساتھ لے کے چل پائیں. کون ان کے ساتھ ہے کون ان کے ساتھ نہیں ہے. کئی مشاورت ہوتی ہے کیا سٹینڈ لینا ہے، کون بات کرے گا کون بات نہیں کرے گا. تو یہ سب کچھ جو ہے نا ان کو ابھی تک اس پارلیمانی پریکٹس کا جو ہے وہ شاید نہیں سمجھ آئی. اچھا کامران صاحب، پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، اپنے موٹو میں ناکام ہوا، بشرا بی بی نے لیڈ کیا، ان کے فیصلوں سے پارٹی اختلافات کا شکار ہوئی، اور حکومت نے جس طرح ہینڈل کیا اور پھر تشدد کی جس طرح آوازیں دونوں سائڈوں سے آئیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کس موقف کو درست مانتے ہیں؟ آیا جو حکومتی اقدامات تھے یا پھر جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو ہم پہلے سے سمجھا رہے تھے اور میڈیا کے ذریعے بھی مولانا صاحب کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے، ہم باقی دوستوں کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے تیاری کے بغیر جو ہے کوئی سڑکوں پہ آ جانا یہ دوسرے اینڈ کو جو ہے طاقتور کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے ایک تو اپنا بہت بڑا نقصان کیا، ناکامی کا منہ دیکھا، اور پھر دوسری جو چیز جو سامنے آ رہی ہے اور جس کے متعلق مسلسل شکایت آ رہی ہیں اور وائبز بھی آ رہی ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، جو ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سے لیڈرز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے. ایک طرف سے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ، ان کے ساتھ مل کے چلنا، اور دوسری طرف اپنے ورکرز کو مروانا یا ان کے اوپر چلو اگر کوئی بقول حکومت اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو پھر بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے ان کے اوپر شیلنگ اور ان کو زخمی کیا جانا جو کچھ بھی. تو یہ سب کچھ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ دونوں جو ہے نا ایک طرف ان کا گھر ایک طرف میں کا گھر. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے اور جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کچھ لوگ کمپرومائزڈ سچویشن میں تھے؟ کیا کچھ لوگ آرام سے جب باقی ورکر جو ہے وہ گولیاں کھا رہے تھے، کچھ لوگ آرام سے جو ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے یہاں سے نکل نہیں گئے، ان کو ہر جگہ پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ کیا ان کے پاس کوئی غیر مرئی طاقتیں تھیں جنہوں نے اٹھا کے ان کو جو ہے نا وہ دوسرے صوبے میں پہنچا دیا؟ تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ پھر پی ٹی آئی میں اس لیڈرشپ کا فقدان ہے جو واقعی بانی ہے پی ٹی آئی سے سنسہر ہے یا سنسہر ہو کے کوشش کرتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سنگرانی کے مقام پر رک جائیں تو جو لے کر آ رہے ہیں پیغام ان کے اوپر بھی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے اور ان پر بھی بشرا بی بی نے یقین نہیں کیا. دیکھیے اب اس پہ زیادہ تبصرہ کرنا اور وہ بھی تبصرہ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنا زیادہ میرا خیال ہے کہ اچھی بات شاید نہ ہو. مگر بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کو ہم خود اپنے طور پہ جب اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے جواب نیگیٹو میں آتے ہیں. اور سر یہ بھی واضح کر دیجئے کہ جب آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ترامیم کے حوالے سے مذاکرات میں تھے، بہت ساری مین ملاقاتیں ہوئیں اور کئی ملاقاتوں کے بعد تو ایسا لگا کہ شاید یہ دونوں پارٹیز یکجان ہو کر کوئی ایک حکمت عملی پر آ جائیں، تو یہی سمجھا جائے کہ شاید اعتماد کا فقدان تبھی سے آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر بھی یہی کمپرومائز سچویشن برقرار تھی اس ملاقاتوں میں بھی؟ دیکھیے ان ملاقاتوں میں بھی جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تقریباً میں اس میں سب میں شریک تھا. کوئی اکا دکا ہوگی جس میں میں شریک نہ ہوا ہوں گا. وہ جو کچھ ہم نے کیا، جتنا وزن ہم نے اٹھایا ہوا تھا اس کے لیے اپریسیشن بھی تھی ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ ہماری شان میں جو ہے نا وہ اضافہ بھی کیا جاتا تھا. اس میں جو ہے نا ہمارے ایسے القابات ہمیں جو ہے نا سننے کو اور دیکھنے کو ملتے تھے کہ جس میں افسوس بھی ہوتا تھا. اب بھی جو ہے نا ایسی باتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے. بعد میں جو کچھ کیا گیا آخری لمحے تک کیا گیا ان کے ساتھ، اس کو کسی نے اون نہیں کیا. دیکھیے احسان کا بدلہ جو ہے نا وہ جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. تو وہ کم از کم اس بات کو اکنالج کیا جاتا اور آفیشلی اکنالج کیا جاتا. اب ایک دوست جو ہے نا وہ کمرے میں بیٹھ کے اکنالج کرتا ہے، دوسرا دوست جو ہے نا وہ میڈیا پہ آ کے یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہماری دھجیاں اڑاتا ہے. تو پھر ہم کمرے میں بیٹھ کے والی بات کو جو ہے نا وہ بلیو کریں یا جو ٹویٹر پہ یا میڈیا پہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کو بلیو کریں؟ پہلے تو جو ہے نا اپنا جو کچھ جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو واضح کریں
ہمارے ساتھ کوئی دوست چلنا چاہتا ہے، اس سرانکوں پہ کوئی دوست نہیں چلنا چاہتا، اس کا حق ہے وہ بالکل نہ چلے، مگر اس طرح سے جو ہے نا دونوں رخ اختیار کرنا، ایک وقت میں ہارٹ اینڈ کولڈ دونوں ہونا، یہ اب میرا خیال ہے ایکسیپٹیبل ہمیں بھی شاید نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اور کے پی میں گورنر لاج لگانے یا پی ٹی آئی پر پابندی کا جو فیصلہ حکومت کر رہی ہے یا سوچ رہی ہے، مولانا صاحب نے ویسے تو کہہ دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام درست فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو لگتا ہے حکومت ویزیبل طور پہ یہ کر پائے گی یا صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ باتیں ہیں؟ ہم اس کو ان دونوں باتوں کو رد کرتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ رد کرتے ہیں، اور اگر حکومت اول تو کر نہیں پائے گی، اور اگر کرے گی تو شاید اس کے مقابلہ ہم بھی کریں گے قانونی محاذوں پہ۔ اچھا سر، سیاست سے ہٹ کر آج ملک میں آج کے دن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا تھا، وی پی این کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ سول سوسائٹی کی آواز بلند ہو، اور پھر عدالتیں بھی بے بس لگتی ہیں، یہاں تک کہ اپوزیشن نے بھی اس پر کبھی بات نہیں کی، آپ کی جماعت نے بھی کبھی بات نہیں کی؟ کیا آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہ تو ملک میں انٹرنیٹ ہو، نہ کوئی مؤثر آواز یا کوئی بات کرے یا حقائق سامنے آئے؟ پہلے آپ کو اس بات کا جواب دے دوں کہ ہماری جماعت نے بات نہیں کی، ہماری جماعت نے بلوا کے ان کو کمیٹی میں، سینٹ کی کمیٹی میں ہم نے ان کی پوری کلاس لی ہے، چیئرمین پی ٹی اے کی، اور اس میں آپ کے بہت سے جو نا میڈیا کے دوست، جس میں روف کلاسا صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی وہاں انہوں نے وٹنس کیا ان کو، تو اس میں ان کے حوالے سے جو پی ٹی اے کے حوالے سے تھا، جو کچھ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے بڑی کلاس لی ہے ان کی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری جماعت نے کچھ نہیں کیا، ہماری جماعت جو ہے آرٹیکل 19 پہ جو ہے بلیو کرتی ہے، اور بلکہ تمام بنیادی حقوق پہ بلیو کرتی ہے، اور اس کی جدوجہد بھی شریک ہے۔ شاید آپ کے علم میں نہیں آیا ہوگا، مگر یہ صاحب کے ٹویٹس بھی دیکھ لیجئے، ہم نے پورا کردار ادا کیا، ورنہ آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح سر، تو اس کردار کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی حالات جوں کے توں ہیں، تو پھر آخر ہونا کیا چاہیے اس پر؟ جی حالات جو کہ تو یہ ہے کہ دیکھیے عدالتیں بھی جو ہے نا ہم سے تو تقاضے کیے جاتے تھے، 26 امینڈمنٹ میں ہم 5 ہفتے تک ہم اس کے سامنے جو ہے نا تن کے کھڑے رہے، ہم نے اس کو جو ہے ڈائیلوٹ کراتے جو ہے نا اس میں اتنا ڈائیلوٹ کروایا، مگر کیا عدالتوں نے اپنے لیے کھڑے ہوئے کوئی وکیل نکلے ہیں، کوئی اور دوست نکلے ہیں، کوئی پارلیمانی کوئی اور پارٹیاں کوئی اس میں نکلی ہیں کسی حد تک، تو وہ عدالتوں کی صرف یہ فائدہ اس ساری ایکسرسائز کا وہ ہوا کہ ان کی تنخواہیں جو ہے نا بہت غیر معمولی طور پہ اس غریب ملک میں، جس میں لوگوں کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں، بڑھ گئی ہیں۔ اب ہائی کورٹ کے جج کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 26 لاکھ روپے میرا خیال ہوگی، اور سپریم کورٹ کی بھی میرا خیال ہے اس سے اور کوئی 8-10 لاکھ روپے اوپر کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ایریئرز بھی ملے ہیں۔ ایک طرح ہم قرض لیتے ہیں، اور دوسری طرف قرض سے جو ہے نا وہ قرض کے جو پیسے ملتے ہیں اس سے شراب خرید لیتے ہیں اور وہ پیتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے رہنما کوثر کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جماعتیں اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز تو اٹھاتی ہیں، لیکن جب خود اقتدار میں آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ خلاف ورزیاں خود بھی ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہی کچھ نون لیگ کے دور حکومت پہ بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے اقرا مراد کیا آپ کی؟ یقیناً آپ کا اشارہ اس پرتشدد قسم کے احتجاج کی طرف ہے، جو کہ ایک صوبائی حکومت کی طرف سے چڑھائی کی گئی وفاق کے اوپر، اور اس سے پہلے صوبوں پر چڑھائی کی جاتی رہی۔ اگر یہ احتجاج ہے تو اس طرح کا احتجاج تو دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جماعت اس طرح کا احتجاج کرنے کی کوشش کرے تو اس پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ جب آپ احتجاج کی اجازت لیتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ، یورپ، امریکہ جہاں بھی ہو، وہاں پہ کچھ اصول و قواعد ہوتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ نے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر آپ احتجاج کی شکل میں پولیس پہ چڑھائی کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کو زخمی کریں گے، ان کو شہید کریں گے، ان سے اسلحہ چھینیں گے، اور پھر اپنے پاس آپ کے پاس ایک ریاستی جو صوبے کے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر آپ وہ اسلحہ ریاست کے خلاف استعمال کریں گے، آپ نے دیکھا کہ وہ جو انتشاری تھے احتجاج کے اندر، ان کے ہاتھوں میں جو ٹیئر گیسز گنز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس اٹھائی ہوئی تھی، اس کے بعد مشین گنز اور وہ سنائپر گنز اور کیا کچھ ان کے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ تو یہ تو احتجاج نہیں ہے۔ اگر ریاست اس کو روکتی ہے طاقت کے زور پہ
تو ریاست اپنی ریٹ برقرار کرتی ہے. اس میں بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ہاں ایسا لگ رہا ہے, اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں, جو تحریک انصاف کے لابیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, ان کی یہ کوشش ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ کے پیش کیا جائے. دنیا کو یہ تصویر دکھائی جائے پاکستان کی کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جس طرح غزہ کے اور فلسطین میں اسرائیلی مظالم ہو رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں ہے. وہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے جب آپ غزہ کے شہداء کی تصاویروں کو ڈی چوک کے ساتھ منسوب کریں گے کہ یہ ڈی چوک کی تصاویر ہیں, کفن پوش لاشیں ایک وین کے اندر کوئی 8-10 رکھی ہوئی ہیں, اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ غزہ میں اسرائیلی مظالم ہیں. پھر ان کے ٹرکس گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ یورپ کی, اسی طرح امریکہ کی, آسٹریلیا, کینیڈا کے اندر, اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہے, پاکستان ایک ظالم سٹیٹ ہے. اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ نہتے لوگوں کو انہوں نے مار کے اس طرح گاڑیوں میں پھینکا جا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ڈی چوک کو خون میں لت پت دکھایا جا رہا ہے. اب ذرا حقیقت کی طرف آئیں. یہ تو انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزیاں ہیں جو ہوئی نہیں, البتہ یہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اب ریاست کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ سے لوگ جو تھے جی افغانی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد کے اندر, کوئی 37 کی گنتی ہے, مجھے پورا فگر اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, البتہ more than 35 جو افغانی تھے وہ اس احتجاج کا حصہ تھے. ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ مراد سعید جو ہیں وہ ایک افغانی جتھے کو, جس کی تعداد کوئی 1500 کے قریب تھی, ان کو وہ ہدایات دے رہے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو اس جتھے کے آگے جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا رہے تھے, وہ بھی اسلحہ سے لیس تھے اور ریاست کے خلاف برسر پیکار. بالکل صحیح. اور آج عطا تاڑا صاحب فرما بھی رہے تھے کہ مراد سعید جو تھے وہ انسٹرکشنز بھی دے رہے تھے, احتجاج میں بھی تھے, تو اگر وہ موجود تھے تو انہیں پکڑا کیوں نہیں گیا؟ بر وقت وسائل کا استعمال تو آپ لوگ ویسے ہی کر رہے تھے, تو کرتے انہیں پکڑتے. اور پھر ایسا کیا ہوا کہ مراد سعید اسلام آباد آ گئے, بچ کے نکل بھی گئے, اور 8 دن ہو چکے ہیں, تو مراد سعید اتنی دیر سے آپ لوگوں کے سامنے تھے بٹ آپ پکڑ نہیں پائے انہیں؟ اقرا آگے ہم نے کچھ کیا نہیں, اور جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا میں ریاست پاکستان کا چہرہ بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. ابھی جو گولی چلی نہیں اس کا شور برپا ہے, ابھی جو مظالم ہوئے نہیں وہ ہمارے سر ڈالے جا رہے ہیں. تو اگر اس سچویشن کے اندر ہماری تو یہ حتی الامکان کوشش تھی, اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے کہ بغیر کسی خون ریزی کے یہ جو جتھا ہے اس کو منتشر کر دیا جائے. اب جتھا منتشر کیسے ہوا؟ جب ان کی لیڈرشپ وہاں سے بھاگی نا, جو ان سے حلف لے رہے تھے کہ جب تک ہم ہیں خون کے آخری قطرے تک کفن ساتھ لے کے دفنا دینا, جنازے پڑھا دینا. اب یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب وہ وہاں سے بھاگے تو ان کے کارکنان تھے, ان کے پاس رائے فرار کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. انہوں نے ان کی گاڑی پر لاٹھیاں بھی برسائیں, ان کو گالیاں بھی دی. اس کے بعد جو کھڑی ہوئی گاڑیاں تھیں ان کو توڑا گیا, اور اپنا غصہ جو وہاں پہ احتجاجی تھے انہوں نے نکالا. اب تو یہ جو چیزیں ہیں سامنے, جو ریاست نے حتی الامکان کوشش کی, جو احتیاط واجب کے طور پہ جو کارروائی کرنی چاہیے تھی اس سے اجتناب کیا, تاکہ کسی بھی طریقے سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو. اب ان کے اگر وہ فگرز دیکھیں تو ان کے جتنے لیڈرز ہیں 20 لاشوں سے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں, 12 میں بھی واپس آتے ہیں, پھر 250 پہ چلے جاتے ہیں, اور کچھ تو کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے. تو یہ تو کچھ ہوا نہیں, تو جھوٹ اتنا ہے. تو ریاست نے احتیاط کے طور پر کئی چیزیں جو کرنے والی تھی وہ بھی نہیں کر سکی. البتہ اب یہ ہے کہ انہوں نے اب جو 1 کروڑ فی جو بندہ جو مقتولین ہے ان کے ورثاء کو دینے کا اعلان کیا ہے. سر تو آپ لوگوں نے مراد سعید کو اس لیے نہیں پکڑا کہ آپ کو لگتا تھا کہ مزید کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی, لیکن وہ انہیں تو آپ لوگ 1.5 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں. ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو استعمال کیا گیا نا اسلام آباد کے اوپر. ایک جو لیڈرز ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ افراد ہیں ان کے, ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو استعمال کیا گیا. اور کچھ اطلاعات ایسے آتی ہیں کہ مین جو کلپریٹ تھا وہ اس قافلے کا حصہ تھا. فرار کے بعد بھی سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کو یہ اطلاعات میسر آتی ہیں. تو چلیں, یہ تو ابھی وہ کے پی ہاؤس میں موجود ہیں, ہماری یہ بھی اطلاعات ہیں, وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے اسی طرح لوگوں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں. اور شاید ایک اور دھمکی تو انہوں نے دے دی ہے ریاست کو, علی امین نے, کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں اور اب گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا. اب ریاست کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس بھی بارود ہے, ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر اگر ریاست ان کو روکے گی تو حق بجانب ہے. اب ہم ہر وہ چیز کریں گے کہ جو کہ ایک انتشاری جماعت کے ساتھ
ایک انتشاری جتھے کے ساتھ کی جاتی ہے. اچھا سر، پنجاب حکومت ہر احتجاج کے بعد کے پی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ تو بناتی ہے لیکن مقدمات بھی درج کرواتی ہے. چلیں وفاق کا تو مان لیا، وہ ڈی چوک تک گئے، پنجاب گورنمنٹ کیوں علی امین گنڈا پور پر مقدمات درج کرا رہی ہے؟ وہ بھی کل کو اس طرح کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں کیوں نہ کرائیں، ان کو اتنا وفاق سے نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے اقرا جتنا مسئلہ ان کو پنجاب سے ہے. ان کے لوگ سوال کرتے ہیں ان سے، جو لوگ خیبر پختونخوا سے پنجاب کی یونیورسٹیز میں جو پڑھنے والے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو سٹوڈنٹس ہیں، وہ ان سے سوال کرتے ہیں بھائی آپ 11 سال سے ایک صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ نے این ایف سی کی مد میں 600 ارب روپیہ وفاق سے لیا، اس کو خرچ کہاں پہ کیا؟ لوگ جب دیکھتے ہیں کے پی کے، جو لوگ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں پنجاب کی، جو لوگ روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے پنجاب کا رخ کرتے ہیں، اب وہ ان سے سوال کرتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جب پنجاب میں ایک طرف ترقی نظر آتی ہے، جو اکانومی ہے اس گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ڈے بائی ڈے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ابھی بالکل دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، بالکل ٹائم لگے گا، اور انشاءاللہ وہ باقی جو جس طرح باقی صوبے ہیں ان سے کمپیئر کریں تو پنجاب بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. بہت شکریہ کاظمی صاحب. رہنما مسلم لیگ نواز میرے ساتھ موجود تھے اور یہی ان کا کہنا تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے. اب یہ پروپیگنڈا ہے یا نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت ہی حقائق سامنے لے کر آئے گا. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مدوخیل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو گورنر راج کے تو مخالف ہیں ہی، لیکن احتجاج اور اس کے اندر لاٹھی چارج کی حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے اتحادیوں کے نزدیک بنیادی حقوق میں احتجاج تو شامل ہے، لیکن کوئی ڈی چوک کی طرف نظر دوڑائے گا تو حشر یہی ہوگا، اس پر کوئی بات نہیں کر رہے؟ جی بالکل، بلاول صاحب نے آپ نے پورا جملہ اس کا نہیں دہرایا. انہوں نے کہا کہ بات چیت سے جو مسئلہ حل ہونا چاہیے، بات چیت سے نہیں ہے تو لاٹھی سے جو ہے نا آپ نے استحکام دلانا ہے. آپ مجھے بتا دو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاک فوج کے خلاف جس طرح زبان استعمال کی ان کی ارکان پارلیمنٹ نے، وہ آپ سب نے دیکھا. اس سے پہلے گنڈاپور جو استعمال کرتے آپ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد ہر ضلع سے 250 جو تربیت یافتہ لوگوں کو تیار کیا وہ آپ سب کے سامنے. اور پھر اسمبلی کے فلور پہ گنڈاپور نے کہا ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس بارود بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے. تو یہ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہندوستان کو دے رہے ہیں یا کسی اور ملک کو دے رہے ہیں؟ تو یہ پاکستان کی ریاست کو دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو فنڈامنٹل رائٹس اور یہ ساری چیزیں تو پھر بیکار رہ جائے گی کہ ایک طرف آپ آئین کی کتاب لے کے کھڑے ہو اور دوسری طرف جو نا گولہ بارود آئیں گے. تو ظاہری بات ہے گولہ بارود کا جواب تو گولہ بارود سے دیا جائے گا. تو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے بات چیت پہ پہلے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہمیشہ ہم بات چیت پہ یقین کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جہاں جنرل گینگسٹر فیض نے آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا، اس وقت بھی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پہلے دن بلاول بھٹو صاحب نے کہا عمران خان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے بعد 2024 کا الیکشن ہوا، تب بھی خورشید شاہ صاحب گئے ان کے پاس کہ ہم غیر مشروع طور پہ آپ کو، گو کہ آپ پارٹی کے لیول پہ نہیں آئے ہو، آزاد آئے ہو، آپ کا ایک گروہ ہے یا جو آپ کی تعداد ہے، ہم آپ کو انکنڈیشنلی آپ کو سپورٹ کرے. جواب میں کیا؟ وہی گالی گلوچ جو ان کی تربیت ہے. پھر جوائنٹ سیشن میں آصف علی زرداری صاحب نے پھر دہرائی یہ بات. ہم تو بار بار دہراتے ہیں مگر ان کو تو یہ چیزیں کیوں سمجھ میں تو نہیں آئے گی. جن کی تربیت گالی گلوچ سے شروع ہوتی ہے، جن کی تربیت جو ہے نا وہ بارود سے شروع ہوتی ہے، جس کی بات چیت بارود اور گولی شروع ہوتی ہے، ان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں تو ان کو سوٹ نہیں کرتے. تو آپ مجھے بتا دو ایسے صورتحال میں پھر پاکستان کیا کرے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے اس کے حوالے سے؟ بالکل صحیح سر. ایک زمانے میں تو آپ لوگوں کی جب حکومت تھی تو دو مختلف ادوار میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی گورنر راج لگایا گیا، تو وہ چیز جب اس وقت صحیح تھی تو وہ آج کیسے غلط ہو گئی؟ نہیں دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ گورنر راج غلط ہے. گورنر راج کا آئین کا آرٹیکل 232 میں اور 234 میں مختلف زاویے سے گورنر راج کی جو ہے نا باقاعدہ اجازت ہے، اور یہ بات مولانا فضل احمد سے بھی ایکسپٹ کر چکے ہیں. گورنر راج کی گنجائش آئین میں شامل ہے، لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے سیاسی ڈائلاگ بازی کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے کہ بابا کوئی گردہ آپ کا لے کے نہیں بھاگا ہوا ہے. آپ الیکشن میں ہارے گئے یا ہروائے گئے تو یہ تو الیکشن تو سلیکٹڈ تھا. کیا مجھے بتا دو میرے سیٹ مصطفیٰ کمال کو 3800 پہ نہیں دی گئی ہے؟ کیا مجھے ایک بات بتاؤ ڈی خان کا سیٹ مولانا صاحب کو سے لے کے پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی ہے؟ کیا علی وزیر اور محسن داوڑ کی سیٹیں ان کو نہیں دی گئی ہے؟ تو
تو یہ ساری چیزیں تو پک اینڈ چوز تو ہوا ہے الیکشن کمیشن، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کا حل تو یہ نہیں ہے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے الزاموں کے ساتھ تو پھر صبر سے بیٹھ جائے، جیسا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے آج بھی 25 سے 30 ہزار ایم کیو ایم کے ٹپے لگے ہوئے الیکشن کمیشن کے ووٹ میرے پاس آج بھی پڑا ہوا، الیکشن کمیشن میرے درخواست پہ نہ ہاں کرے نہ کرے، اب میں کیا کروں؟ آسمان سر پہ اٹھاؤں، گولیاں چلاؤں، بارود چلاؤں، کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا رہوں گا، اور کورٹ میں کیس ہمارا چل رہا ہے، میں انتظار کروں کورٹ ہمارے حق میں دے یا نہ دے۔ لیکن پی ٹی آئی کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ انہیں کیا کرنا ہے، یا انہوں نے جا کے جو خاتون پٹھانوں کو غیرت دلانے کے لیے جو کنٹینر پہ چڑھی ہوئی تھی کہ میں آخری خاتون ہوں گی، عورت ہوں گی یہاں سے جب میں جاؤں گی، تو وہ سب سے پہلے عورت تھی جو بھاگ گئی ہے اور گنڈاپور کو ساتھ لے کے بھاگی۔ چلو بھاگی ہے تو کہاں گئی ہے؟ وہ سارے رات کس کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی؟ اور کیا یہ جو مرگلہ کے پہاڑیاں جہاں ابڈاباد شروع ہوتے وہ تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ پورا اسلام آباد سیل تھا، نہ آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی بیرسٹر ہے، وہ ہائی کورٹ جا رہا تھا، میں نے منع کیا نہیں جاؤ، کیونکہ ایئرپورٹ سے آپ جا نہیں سکتے، ہوٹل بند ہے، گیسٹ ہاؤس بند ہے۔ تو یہ خاتون کیسے نکل گئی ہے؟ کس نے اس کو سیف ایگزٹ دیے؟ اس سے پہلے گنڈاپور جو ہے نا جو کے پی کے ہاؤس سے کیسے گیا؟ اس سے پہلے 8-10 دن کہاں غائب تھے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کو آخر سیف ایگزٹ کون دے رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف جو ہے نا وہ بارود لے کے آتا ہے اور دوسری طرف وہ عام غریب لوگوں کو مروا کے اور خود بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھاگنے والے رواج کب تک ختم ہوگی؟ اور یہ غریب اچھا لوگوں کو قادر صاحب، آپ ایک جو ہے نا سوال سر جذباتی یہ بھی کر کے اٹھتا ہے، اور بالکل آپ ٹھیک، مرواتے ہو تو اس کا خون کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بالکل صحیح سر۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بار بار حکومت بھی اور اتحادی بھی یہ دہائی دیتے رہے ہیں کہ چونکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے تو آپ لوگ احتجاج نہیں کر سکتے، اس لیے نہ آئیں، لیکن عدالت نے تو یہ بھی احکامات دیے تھے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کروائی جائیں، لیکن وہاں پر ملنے جاتی ہے ان کے وکلا اور رہنما تو انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو عدالتی احکامات پک اینڈ چوز کی بنیاد پر مانے جاتے ہیں؟ دیکھیں مجھے 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے، پاکستان کا 77 سال ہو گئے بنتے ہوئے، اور میں 10 سال جیل ریفارمز کمیٹی سندھ کا میں حصہ رہا ہوں۔ مجھے جیل کا مینول کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بیرک، ایک ایک کھانے کا پتہ ہے۔ یہ کون سا جیل ہے جو پستے بھی مل رہے ہیں، ٹی وی بھی ہے اور بسترے بھی ہے اور واکنگ ٹریک بھی ہے؟ یہ جیل تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا پاکستان میں، کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر یہ پاکستان کا پہلا سزا یافتہ شخص جو سپریم کورٹ سے براہ راست اپنے خطاب کر رہا ہے، یہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ اور پھر یہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص ایسی لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی بنی گالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی جیل تو نہیں ہوا؟ اور یہی عمران خان تھا جس نے کہا کہ نواز شریف کو جیل سے سارے اے سی وی سی نکالا تو جیل کا فائدہ نہیں ہے۔ آج جیل کے سارے جو مزے وہ لوٹ رہے ہیں، آج وہ ساری عدالتوں کو سارا لے کے، آپ مجھے بتاؤ کہ وہاں کورٹ میں یا جیل کے اندر روزانہ ان کے لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ یہ کیا ہدایت لے کے آتا ہے؟ ایک وکیل جائے گا وہ بھی شاید مہینے میں یا 2 مہینے میں، یہ ڈیلی ان کا پورا کا پورا وقت جاتا ہے، پھر باہر میڈیا کا ڈیسک بنا ہوتا ہے، پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ تو پاکستان کے 77 سال تاریخ میں کسی ملزم کو، کسی قیدی کو یہ سہولت تو حاصل نہیں تھی۔ تو اس شخص کو کیوں؟ یہ کون ہے یہ شخص جو پاکستان کو پاکستانی فوج میں بغاوت کرنے پہ لے؟ جنرل فیض کے ساتھ انہوں نے گینگ کے طور پہ کام کیے، لوگوں کو قتل غارت کیے۔ مجھے جو دھمکی دیے جنرل فیض نے، مجھے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کراچی کے دفتر میں بلا کے پی ٹی آئی کے جو ایک ایم این اے کو میں نے چیلنج کیا تھا اس کے ڈسکوالیفیکیشن، اس کے لیے مجھے دھمکی دی، قتل کی دھمکی دی ہے۔ یہ بات میں آج آپ کے شو میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے 20 اپریل 2022 کو، جہاں یہ جنرل گینگسٹر فیض جو ہے نا وہ کور کمانڈر پشاور تھا، جی ٹی وی میں 24 نیوز میں آج بھی یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے۔ بات یہ جہاں یہ گینگسٹر پاکستان کو سبوتاج کرنے کے لیے، پاکستان فوج کے اندر بغاوت کرنے کے لیے، کور کمانڈر اس میں قبضہ کرنے کے لیے، یہ سارے کیسز تو ابھی باقی ہے۔ اس شخص کو اتنی بالکل صحیح، اور سر آبویسلی یہ فیصلہ تو عدالت نہیں کر رہے ہیں اگر انہوں نے باہر آنا یا نہیں آنا۔ بہت شکریہ، قادر مدوخ ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی تناؤ کم ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔